الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، مسنون دعاؤں کی اہمیت، افادیت کے تعلق سے چند باتیں عرض کی گئی تھیں۔ آج بھی انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پانی پینے کا مسنون طریقہ اور پانی کی اہمیت، افادیت کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو دوستو، اللہ فرماتا ہے ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ ابتدا کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا تو زمین اور آسمان باہم ملے ہوئے تھے، ایک تھے۔ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، تو ہم نے ان کو الگ الگ کیا، یعنی 7 زمینیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائیں اور 7 آسمان اللہ نے پیدا فرمائے، لیکن شروع کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ دونوں ملے ہوئے تھے، تہ بتے تھے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو الگ الگ فرمائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو مشہور مفسر قرآن ہیں، ان سے کسی نے عرض کیا، پوچھا زمین اور آسمان کی پیدائش کے تعلق سے سوال یہ کیا کہ یہ بتائیں کہ پہلے زمین تھی یا آسمان تھا، پہلے دن تھا یا رات تھی، پہلے دن تھی یا رات تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ جب دونوں ملے ہوئے تھے تو اندھیرا ہوگا، اور اندھیرے ہی کا دوسرا نام رات ہے، تو ثابت ہوا کہ پہلے رات تھی۔ ابن عباس سے کسی نے، حضرت ابن عمر سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، اس کا مطلب کیا تھا؟ ابن عمر نے فرمایا کہ ابن عباس سے پوچھو، وہ قرآن کریم کی تفسیر میں بڑے ماہر ہیں۔ چنانچہ ان سے سوال کیا گیا۔ ابن عباس نے فرمایا کہ شروع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تو دونوں ملے ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ کیا۔ پھر جاندار مخلوق کو جب پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر یہ صفت پیدا فرمائی کہ اس کے اندر سبزہ پیدا ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ پہلے زمین سے پانی نہیں برستا تھا، اور پہلے زمین سے آسمان سے پانی نہیں برستا تھا، اور زمین سے غلہ نہیں اگتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے جاندار مخلوق کو وجود بخشا، انسانوں کو پیدا کیا اور ایسے ہی ہر ذی روح کو پیدا فرمایا، تو فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مہ برسانا شروع کیا، پانی کی بارش شروع کی، اور فرمایا کہ زمین سے سبزہ پیدا فرمایا۔ اسی لیے عزیزو دوستو، ہم یہ جو اللہ کا ایک نظام دیکھتے ہیں کہ ہم پانی پیتے ہیں، پانی پینے میں بظاہر ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم نے اپنے مٹکے میں سے یا فریج میں سے ہم نے 1 گلاس لیا اور پی لیا۔ ہم اگر غور کریں کہ اس پانی کو ہم اپنے حلق میں لیتے ہیں اور نیچے اتارتے ہیں، اس پانی کے ہمارے حلق تک پہنچنے میں اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم قدرت اور کتنا عظیم کارخانہ چلا۔
ہم اس میں غور کریں تو ہمیں اللہ کی قدرت، اللہ کی وحدانیت کا اندازہ ہوگا کہ اللہ فرماتا ہے کہ شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمان پیدا کیے، اور آسمان پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا۔ دنیا کے اندر جتنی خشکی ہے اس کے کئی گنا پانی ہے، کہ کھارا پانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کھارا پانی بھی ہماری قدرت کی عظیم نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تمام پانی کو، سمندر کے پانی کو اگر اللہ تعالیٰ میٹھا کر دیتا تو اس میں جو جانور مرتے ہیں ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد کے اندر، ہر روز کچھ مرتے ہیں اور کچھ پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس سمندر کے پانی کو میٹھا کر دیتا، کھارا نہیں بناتا، تو اس سے پانی خراب ہو جاتا اور انسانیت کے لیے پانی مہیا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کا ایک عجیب کارنامہ، اللہ کی ایک عظیم قدرت یہ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو کھارا کیا، اور اس پانی کو کھارا کرنے کے بعد انسان کے پینے کے لیے اللہ نے یہ نظام بنایا کہ بادل اٹھتے ہیں اور بادل سمندر سے پانی لیتے ہیں، اور اللہ کی قدرت سے وہ کھارا پانی اور وہ کڑوا پانی جو سمندر کے اندر ہے، وہ جب بادلوں میں جاتا ہے تو وہ اللہ کی قدرت سے میٹھا ہو جاتا ہے اور وہ پانی برستا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک احسان یہ کیا، یہ نہیں کہ بس پانی برسا دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو برسا کر اس کو میٹھا کیا، اور میٹھا کرنے کے بعد اس کو ہمارے لیے پہاڑوں پر برف کی شکل میں کولڈ اسٹوریج کر دیا، جما دیا، کہ وہاں پانی جمع ہے، جو انسان کو دیکھنے میں اس کی تفریح کا بھی سامان ہے، اور وہ پوری انسانیت کی پانی کی تکمیل کرتا ہے، پانی کی پورتی کرتا ہے۔ عزیزو دوستو، اللہ کا اس سے بڑا احسان یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کو وہاں جما دیا، اب اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ بھائی جاؤ اور پہاڑ سے پانی لے کر آؤ، انسان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ پہاڑوں سے پانی کو لے کے آتا۔ اللہ کی عجیب قدرت کام کری، اللہ تعالیٰ نے سورج کے اور آفتاب کے ذریعے، آفتاب کی شعاؤں سے اس برف کو پگھلایا، اور وہ پانی ندیوں اور نالوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ ہم غور کریں کتنا اللہ کا عجیب و غریب نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس برف کے پہاڑ سے تمام دنیا کے اندر پانی کو سپلائی کیا، ندیوں کے ذریعے، نالوں کے ذریعے، یہاں تک کہ انسان دنیا کے کسی خطے کے اندر بھی ہو، اگر وہ کھودے تو اس کو پانی میسر آ جائے گا، پانی مل جائے گا۔ عزیزو دوستو، یہ کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے، اگر ہم غور کریں تو ہم صرف پانی لیتے ہیں اور پی جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے جب ہم پانی پئیں تو اس میں اللہ کی ذات عالی کا استحضار کریں اور بسم اللہ پڑھ کر پانی پئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جب بندہ پانی پیتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہے کہ جب بندہ شکر کرتا ہے اللہ کی نعمت کا، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف نعمت کو باقی رکھتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نعمت کے اندر اضافہ کرتا ہے اور نعمت کو بڑھاتا ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، تو میں عرض کر رہا تھا وجعلنا من الماء کل شیء حی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار چیز کو پانی سے وجود بخشا۔ ہم جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں دنیا کے اندر، جو زیرو ہیں، جو جاندار ہیں، ان کی حیات، ان کی زندگی پانی سے۔ ہارون رشید سے ایک مرتبہ بہلول مجذوم نے سوال کیا، ہارون رشید کا دربار لگا ہوا تھا۔ بہلول مجذوم مشہور بزرگ ہیں، مجذوب صفت آدمی تھے، اور ان سے ہارون رشید کی بہت بے تکلفی تھی۔ ہارون رشید بادشاہ وقت تھے۔ ہارون رشید سے سوال کیا، ہارون رشید پانی پی رہے تھے۔ بہلول نے کہا رقیہ امیر المؤمنین، آپ پانی پی رہے ہیں؟ کہا ہاں پانی پی رہا ہوں۔ بہلول نے سوال کیا، اے بادشاہ، اگر آپ کسی ایسی جگہ میں ہوں، کسی صحرا میں ہوں، کسی ریگستان کے اندر ہوں جہاں پانی میسر نہ ہو، جہاں کوئی کنواں نہ ہو، جہاں پانی کا کوئی بظاہر سبب نہ ہو، تو آپ اپنی پیاس مٹانے کے لیے کیا کریں گے؟
آپ ایسی جگہ میں ہوں جہاں پانی میسر نہ ہو، صحرا کے اندر ہوں، ریگستان کے اندر ہوں، اور بظاہر کوئی سبب نہ دی کہ تو آپ اپنی پیاس کی شدت کو ختم کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ ہارون رشید نے جواب دیا کہ جب پانی نہیں ہوگا تو انسان کی موت واقع ہو جائے گی، لہذا میں اپنی پیاس مٹانے کے لیے اپنی پوری دولت لگا دوں گا۔ بہلول نے کہا اچھا پانی پیجیے، بسم اللہ کریے۔ ہارون رشید نے پانی پیا۔ جب پانی پی کے فارغ ہو گئے تو بہلول نے سوال کیا امیر المؤمنین، آپ نے جو پانی پیا ہے اگر یہ پانی آپ کے جسم کے اندر رک جائے اور آپ کے جسم کے اندر ٹھہر جائے اور یہ باہر نہ نکلے، آپ کا پیشاب بند ہو جائے یا آنا کم ہو جائے، تو آپ اس پیشاب کو نکالنے کے لیے کیا کریں گے؟ بادشاہ نے کہا، ہارون رشید نے کہا کہ اگر جسم کے اندر پانی رک جائے اور پیشاب بند ہو جائے تو اس سے موت واقع ہو سکتی ہے، انسان مر جائے گا، لہذا میں اس کو پانی کو نکالنے کے لیے، پیشاب نکالنے کے لیے میں اپنی پوری دولت یہاں تک کہ اپنی پوری بادشاہت بھی خرچ کر دوں گا۔ اب بہلول نے کہا ہارون رشید تمہاری بادشاہت ایک گلاس پانی پینے اور اس کو باہر نکالنے کے برابر بھی نہیں، تمہاری بادشاہت ایک گلاس پانی پینے اور اس کو باہر نکالنے کے برابر بھی نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم قدرت ہے کہ اس نے تمہیں پانی پلایا اور پانی تمہارے جسم کے اندر جانے کے بعد اس پانی کو فلٹر کیا، اس پانی سے جسم کے تمام اعضاء کو قوت بخشی، طاقت بخشی، اور نہ صرف اس پانی سے تمہاری پیاس بجھائی بلکہ جسم کے ہر حصے کو اس سے طاقت۔ ہم سمجھتے ہیں پیاس لگتی ہے خالی حلق سوکھتا ہے، نہیں میرے دوستو، جسم کے ہر حصے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر ذی روح کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے حیات بخشی۔ ایک مشہور ڈاکٹر سے کسی نے سوال کیا کہ گردے کا ڈاکٹر تھا، اس نے سوال کیا کہ آج کل سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے اور انسانوں کے گردوں کو دوسرے گردوں میں سپلائی کیا جاتا ہے، گردے نکالے جاتے ہیں، دوسرے کے لگائے جاتے ہیں، کیا ابھی ایسی ترقی نہیں ہوئی کہ مصنوعی گردہ بنایا جائے؟ کہ گردوں کی افادیت جسم کے اندر بہت ہے، کہ گردے سے پانی فلٹر ہوتا ہے اور پانی جو ہے جسم کے اندر جو پانی ہم پیتے ہیں وہ باہر نکلتا ہے۔ تو اس سے سوال کیا گیا ڈاکٹر سے کہ کیا کوئی ایسی ترقی نہیں ہوئی کہ جس سے مصنوعی گردہ لگ جائے اور انسان گردہ نہیں نکالا جائے؟ اس ڈاکٹر نے جواب دیا کہ گردہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم نعمت ہے کہ آج تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی کہ ایسا گردہ بنا لے۔ اگر بالفرض ہم وہ گردہ بنا بھی لیں، ربڑ کا گردہ ہو، تو اس پر کروڑوں اربوں کی لاگت آئے گی، اور بالفرض وہ ہم نے بنا بھی لیا تو اس گردے کے اندر جو ہر انسان کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چھلنی پیدا کی ہے، ایک چھلنی بنائی ہے، ایسا فلٹر بنایا ہے جس کو ابھی تک انسان نے ایجاد نہیں کیا۔ اور بالفرض اگر وہ چھلنی بھی بنا دے تب بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس گردے کی برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو گردہ بنایا ہے اس میں ایک ایسا دماغ پیدا کیا ہے جو جسم کو اس بات کا احساس دلاتا ہے اور اس بات کی کہ وہ تحقیق کرتا ہے کہ جسم میں کتنا پانی مضر ہے اور کتنا پانی فائدہ مند ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہم اگر ایسا گردہ بنا بھی لیں جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے کا ہو تب بھی اللہ کے بنائے ہوئے اس گردے کے برابر وہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عزیزو دوستو، ہمارے جسم کا ایک ایک عضو انتہائی قیمتی ہے، ہمارے جسم کا ایک ایک اعضا اس کو پانی سے حیات ہے، اس کا وجود پانی سے ہے، لہذا جب ہم پانی پئیں ہم بسم اللہ کر کر پانی پئیں۔ پانی پینے کی سنتوں کا ہمیں استحضار ہو کہ پانی کیسے پیا جاتا ہے۔ پانی پینے کی سنتیں ہیں کہ پانی دیکھ کر پیا جائے، پانی کھڑے ہو کر نہ پیا جائے، پانی بیٹھ کر پیا جائے، اور 3 سانسوں کے اندر پانی پیا جائے۔ پانی پینے میں برتن میں پھونک نہ ماری جائے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پانی پیے جائے۔
ایک سانس میں پانی نہیں پیا جائے، یہ پانی پینے کی سنتیں ہیں۔ ہمارے نبی نے اور ہماری شریعت نے ہمیں ہر چیز کا طریقہ بتایا، ہر چیز کے آداب بتائے، اس لیے بتائے تاکہ ہم ان پر عمل کر کر اپنی زندگی بہتر سے بہتر طریقے پر گزار سکیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ مسنون دعاؤں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جب بندہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، پانی پینے سے پہلے کی دعاؤں کا، کھانا کھانے سے پہلے کی بات کی، گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے باہر نکلنے کی، تو اللہ تعالیٰ سے ایک ربط پیدا ہو جاتا ہے، اللہ سے ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ جو شیطان لگا ہوتا ہے وہ کہتا ہے آج تمہارے رہنے کی جگہ ختم، آج تمہارا قیام نہیں ہوگا۔ جب بندہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اور بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج تمہارے کھانے کا بھی انتظام نہیں، نہ کھانے کا، نہ قیام کا انتظام، نہ طعام کا انتظام۔ ایسے ہی جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا، بسم اللہ توکلت علی اللہ یہ دعا نہیں پڑھتا، تو شیطان کہتا ہے کہ آج تمہارا ٹھہرنے کا تمہیں ٹھکانہ مل گیا۔ اور جب بندہ کھانا کھانے بیٹھتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان کہتا ہے کہ آج تمہارے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ اس لیے عزیزو دوستو، ہم اپنی صبح سے لے کر شام تک کی تمام زندگی میں سنتوں کا اہتمام لازم پکڑ لیں۔ سنتوں کے اہتمام سے، مسنون دعاؤں کے اہتمام سے اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، ربط پیدا ہوتا ہے اور عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔